ایک اور فون کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، رضوان نواز بول رہا ہوں لندن سے. جی نواز صاحب. قبلہ، ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی. جی فرمائیے میرے بھائی. اگر کوئی درخت میں کوئی پتے خراب ہوں یا پھل خراب لگ رہا ہو تو اس کی جڑوں کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کی جڑوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فتنہ جو ہے ختم نبوت کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے احمدیت کا، یہ پودا کس بنا پہ لگا. جی کیونکہ ایک خلا تھا کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس نہ کوئی امامت تھی نہ کوئی خلافت تھی جو کہ مبین ہو. ان لوگوں کے ہاتھ میں کبھی جی ایک غلبے کا چکر آیا، کبھی استخلاف کا انہوں نے سہارا لیا، کبھی شورا کا سہارا لیا، جی جانتے ہوئے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی جو خلافت ہے اور اللہ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر لن تجدا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے. اور ایسی خرافات کو دین میں فروغ دیا کہ ایک خلا پیدا ہو گیا اور ان جیسے لوگوں کی جسارت ہوئی. یہ تو ہوئی وجہ کی بات. اچھا، اب سلسلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو قادیانی لوگ جو دلیل بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی سنت ہے ہدایت، تو اللہ جو ہے نبی بھیج رہا تھا تو بھیجا رہے گا. ان کی خدمت میں عرضی ہے کہ اللہ کی جو سنت ہے وہ ہدایت ہے. اللہ نبیوں سے بھی ہدایت کا کام لیتا ہے، ائمہ سے بھی لیتا ہے، رسولوں سے بھی لیتا ہے، چونٹی سے بھی ہدایت کا کام لیتا ہے، کوے سے بھی ہدایت کا کام لیتا ہے. وہ خالی نبی نہیں بناتا. دوسری بات، ہدایت صرف اللہ کی جانب سے آتی ہے. تو وہ جو خاتم النبیین کے سلسلے میں رسول اللہ سے نبوت کے سلسلے کا اجرا چاہتے ہیں، وہ اسی آیت کو اسی تلوار سے مارے جاتے ہیں، اپنی ہی تلوار سے، کیونکہ وہ ان کی دلیل کے خود خلاف جاتی ہے کہ اللہ جب ہادی بناتا ہے، اللہ جب نبی بناتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اجرائے نبوت نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آج تک کسی نام کے غلام کو بھی آزاد لوگوں کے اوپر ظاہری حکومت یا علمی حکومت نہیں دی. ان کا نام جنہوں نے کہ اس علم کا دعویٰ کیا ہے، اس منصب کا دعویٰ کیا، ان کا نام خود جو ہے بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہادیان کے زمرے میں نہیں آتے. وہ اچھے تو شخص ہو سکتے تھے چنا ہوئے، لیکن وہ ہادی کے سلسلے میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ منصب عصمت پہ فائز نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک درجے سے گزر کے وہاں پہنچے. اور بہت ساری بھی اس کے سلسلے میں دلائل ہیں، لیکن یہ صرف ایک دلیل کافی ہے کہ جو انہوں نے پہلے کتاب اپنی لکھی ہے اور بعد میں جو ازالہ اوہام لکھا ہے اس میں انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اس سے منصب سے ہٹ گئے ہیں اور خلافت اور دوسری چیزوں کی طرف گئے. لیکن اس کا دروازہ جن لوگوں نے کھولا ہے، یہ وہ دروازہ کھولنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا یعلم تاویلہ الا اللہ کے بعد وقف لازم کو لازم قرار دیا ہے، اور اس کی اس دھڑلے کے ساتھ کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جی. اور کتاب خدا کا علم صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے کہ کون کہتا ہے رسول وصال کر گئے یا رسول دنیا سے گزر گئے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ دیوار سے سر پھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ صرف مذہب اہل بیت کو اور وہ اہل بیت کو یہ وہ اصحاب مبارک ہیں. یہ بات بہت غور کرنے کی ہے. یہ لوگ جو بہت شد و مت کے ساتھ اصحاب 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 کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ یہ اصحاب الرسول وہ ہیں جن کے سروں کے اوپر تاج اہل بیت بھی ہے، اہل بیت رسول ہونے کا تاج بھی ہے. یہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی خالی یہ صحابہ رسول نہیں ہے، یہ اصحاب رسول میں سے یہ وہ منتخب لوگ ہیں جن کے پاس ایک اضافی اہلیت جو ہے وہ اہل بیت رسول ہونا ہے. اور خالی یہی اہل بیت رسول ہونا نہیں، یہ وہ مخصوص اہل بیت رسول ہے جو صادقین ہے، جن کے سچ ہونے کا آیا مباہلہ گواہ ہے. اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ صدیق تو میں اور آپ ہر اہل ویلہ ہو سکتا ہے. صادق وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین.
بہت بہت گزارش شکریہ صرف یہ نواز ہے کہ صاحب آپ بے آپ کا. شک وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں پر لوگوں پہ قدغن آپ کو لگانی پڑے گی. ہیلو، غالباً ڈراپ ہو گیا. جی نواز صاحب لندن سے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کافی تفصیل میں بات کی ان کے بارے میں. حقیقت ہے یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اگر کسی درخت پر کوئی ناقص پھل یا پتا آیا ہے تو اس کی بنیادوں میں کیا مسئلہ ہے، اس کی آبیاری میں کیا مسئلہ ہے. اور عقیدہ رسالت کے بارے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. نبی سے کسی طرح کی کوئی بھی لغزش، کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو وہ تمام جعلی حدیثیں جو کسی شخص کے بارے میں ہے کہ فلاں نبی ہے یا ہوگا یا ہوتا، وہ ختم ہو جائیں گی. چونکہ کسی شخص کے پاس اگر عصمت نہیں ہے تو وہ دیواروں میں ٹکرے مارتا رہے، اس کے پاس نبوت کا مرتبہ نہیں آ سکتا. دنیا کی حکومتیں قبضہ کی جا سکتی ہیں تلوار کے زور پر، طاقت کے زور پر، آگ لگا کے، تلوار دکھا کے، خون بہا کے، لیکن مناصب الہی کو سوائے لطف و کرم الہی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی بہت بہت شکریہ میرے بھائی. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عطاء المنان بول رہا ہوں پیٹر برو سے. جی عطاء المنان صاحب. مجھے بس آج ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرنی ہیں. ایک تو تھوڑی دیر پہلے کوئی خاتون آئی تھی جی، تو انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے جو باتیں کی، پہلی تو میں حیران ہوں کہ ایک انٹرنیشنل مذہبی چینل پہ آ کے انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ گستاخانہ تھی. ٹھیک ہے، آپ کسی کے عقیدے سے اگر ایگری نہیں کرتے، لیکن آپ کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے. ان کی محبت میں اگر آپ آ کے بات کرتے ہیں تو کم از کم اس رسول کا اسوہ تو مد نظر رکھیں. جی، تو انہوں نے اس اسوے کو مد نظر رکھنے کی بجائے جو ہے وہ قریش مکہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، جو رویہ بے جا بغیر تحقیق کے جھوٹی باتیں منسوخ کرنا اور بد زبانی کی باتیں کرنا، انہوں نے ایسا کیا. بہرحال یہ ان کی اپنی ایک طریقہ کار ہے، ان کو مبارک ہو. تو باقی جھوٹی باتیں جتنی چاہے آپ منسوخ کر لیں، اس کا اب یہاں ایک چینل پہ جواب دینا مختصر سے وقت میں تو ممکن نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک کی ایک جو آیت ہے اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پہ ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ میں جو ہے وہ کوئی میرے سے بتائے اور میں قادیانیوں کے بارے میں بتاتی ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں، میرے لیے وہ محترم ہے، خاتون تھی، تو میں ایک عام سا احمدی ہوں. میرا نمبر میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں آپ کے جو ہے وہ اسٹوڈیو میں چھوڑا تھا، اگر وہ چاہیں تو وہ میرا نمبر لے لیں. تو ان کے عقیدے کے مطابق میں غیر مسلم ہوں، تو وہ ایک نیک کام کریں کہ مجھے دلائل سے قائل کریں، تبلیغ کریں اور مجھے مسلمان بنائیں، مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. آخری بات جو میں اس سلسلے میں مولانا صاحب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں، مختلف لوگ مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں، ان کا حق ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی مخالفت شروع سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن دلائل تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تو جو ہے وہ ہر چیز ہے ہی. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو براہین احمدیہ لکھی تھی وہ لکھی ہی، اس کا نام ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ برہان کی بنیاد پہ ہے. جو اس وقت اسلام کے جب بڑے بڑے ٹھیکیدار دوسرے سوئے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر، ان کی آل پر، ان کے گھر والوں پر اور اسلام پر جو حملے ہو رہے تھے، اس کے جواب میں عیسائیوں کے مقابلے میں اور پھر ہندوؤں کے مقابلے میں جو آپ نے کتاب لکھی اور جو دلائل دیے، اس کا تو ایک زمانہ گواہ بھی ہے، اور جو ان کے معاندین بھی تھے سخت، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے جو آج تک کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی اچھا عطاء المنان صاحب یہ بتائیے، اکثر